ناول کا مرکزی کردار ہی کاروگینجی ہے جو ایک خوب روح شہزادہ ہے اور شہنشاہ کا بیٹا ہے۔ وہ ایک کم تر درجے کی خاتون کے بطن سے پیدا ہوا ہے، اس لیے اسے درباری اصول و ضوابط کے مطابق عام اشرافیہ کے رتبے پر لا کر گینجی کا لقب دیا جاتا ہے۔ ہی کاروگینجی بے حد خوبرو باصلاحیت فنون کا دلدادہ اور عورتوں میں بہت مقبول ہوتا ہے۔ گینجی کی زندگی کا بڑا حصہ عشق اور محبت کے رشتوں میں گزرتا ہے۔ وہ مختلف خواتین سے تعلق قائم کرتا ہے۔ پہلی خاتون فوجیت سوبو ہے جو اصل میں گینجی کی سوتیلی ماں ہے۔ گینجی اس سے خفیہ محبت کرتا ہے۔ ان کے تعلق سے ایک بیٹا بھی پیدا ہوتا ہے جو بعد میں بادشاہ بنتا ہے، لیکن یہ راز ہی رہتا ہے۔ دوسری عورت موراسا کی ایک بچی ہوتی ہے جو گینجی کو اس لیے پسند آتی ہے کیونکہ وہ بہت حد تک فوجیت سوبو سے مشابہ ہوتی ہے۔ وہ اسے گود لیتا ہے، تربیت دیتا ہے اور جوان ہونے پر اس سے شادی کر لیتا ہے۔ موراسا کی اس کی زندگی کی سب سے بڑی محبت بنتی ہے، لیکن گینجی پھر بھی دوسری عورتوں سے تعلق رکھتا رہتا ہے۔ تیسری عورت وہ ہے جس کے ساتھ ایک سیاسی وجہ سے گینجی کو شادی کرنی پڑتی ہے، مگر دونوں کا رشتہ محبت سے خالی ہوتا ہے۔ گینجی کا دل محبت کا متلاشی رہتا ہے، لیکن وہ خود کبھی مکمل وفاداری نہیں دکھاتا۔ اسی باعث وہ کئی بار دکھ، تنہائی اور پچھتاوے کا شکار ہوتا ہے۔ دربار میں گینجی کے رومانوی تعلقات، خاص طور پر فوجیت سوبو سے خفیہ بیٹے کی پیدائش، سیاسی مسئلہ بن جاتے ہیں۔ اسے کچھ عرصے کے لیے جلاوطن کر دیا جاتا ہے۔ وہ سوما نام کے مقام پر رہتا ہے جہاں وہ ایک نئی عورت سے عشق کرتا ہے۔ بعد میں جب دربار میں تبدیلی آتی ہے تو گینجی واپس آتا ہے اور عزت و مرتبے کے ساتھ دوبارہ مقام حاصل کر لیتا ہے۔ تقریباً 41ویں باب کے بعد گینجی کا کردار ختم ہو جاتا ہے۔ گینجی کے انتقال کے بعد کہانی اس کے بیٹے کاورو اور اس کے سوتیلے بیٹے نیوجو پر مرکوز ہو جاتی ہے۔ ان دونوں کی زندگیاں بھی محبت، حسد، فریب اور جذباتی پیچیدگیوں سے بھری ہوئی ہے۔ یہ حصہ اوئے-گیما کے جزیرے پر پیش آنے والے واقعات پر ختم ہوتا ہے، جہاں کہانی کی آخری خاتون کردار اوکفونو زندگی کے معنی اور انسانی تعلقات کی پیچیدگیوں پر غور کرتی دکھائی دیتی ہے۔ ناول کا اختتام ایک اداس، غیر یقینی ماحول میں ہوتا ہے جو انسانی زندگی کی ناپائیداری کو ظاہر کرتا ہے۔